بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ ہم بیان کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے رونا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، خشیت اختیار کرنا، اس کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے اور دل کے اوپر ایسی حالت کا بن جانا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، جس میں جھجھڑی آ جائے، ہاں جی، جیسے پھر ہوتا ہے کہ پھر آدمی کے بال کھڑے ہو جائیں، تو اس طرح کے جو آدمی کے اپنے جو ہے جی حالات بن جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں ہیں مغفرت کی، اس کے لیے بشارتیں جنت کی، دو جنتوں کی بشارتیں، ہاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ہم اسی سلسلے میں بات کر رہے ہیں، یہ دوسری جو نشست ہے اسی میں ہے، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال ہیں اور اس کے بعد والے جو ہمارے یعنی آنے والے بزرگان دین ہیں ان کے اقوال ہیں، ان کی باتیں ہم سنتے ہیں تو پھر اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو اس یعنی اس طرف لے جائیں جس طرف آدمی بیٹھ کے پھر اللہ کی یاد میں روتا ہے، ہاں جی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آیت کی تلاوت فرماتے جس میں ایسے خوف ہوتا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا اور قیامت والے دن جو معاملات پیش آنے ہیں اس طرح کا، تو آپ کی ہچکی بن جاتی، کئی دن آپ گھر میں پڑے رہتے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے اور سمجھتے کہ شاید آپ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، حالانکہ یہ حالت ان کی خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز میں گردن کو ضرورت سے زیادہ جھکائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، گردن والے اپنی گردن اٹھاؤ، خشوع گردنوں میں نہیں ہے بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رات بھر نماز ادا فرماتے، بہت تھوڑا سا سستاتے، اپنی ریش مار کو پکڑ لیتے اور بیمار شخص کی طرح لوٹ پوٹ ہوتے اور انتہائی غمگین آدمی کی طرح روتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم دیکھ لو جو کچھ تم موت کے بعد دیکھو گے تو تم کبھی بھی شہوت کے ساتھ نہ کھاؤ اور نہ ہی شہوت کے ساتھ پیو اور نہ ہی کسی ایسے گھر میں داخل ہو جس میں تم دھوپ سے بچ سکو، اور تم یقیناً مٹی کے لیے حریص ہوئے جاتے ہو، اپنے سینوں کو مارتے اور اپنے آپ پر روتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا پھر کھا لیا جاتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ ایسے پرندوں کو دیکھتے کہ کیا خوش نصیبی ہے، مفہوم ہے جی، کہ کھا پی رہے ہیں، کل کو کسی کا حساب نہیں دینا پڑے گا، جی کاش میں بھی ایسے ایک پرندہ ہوتا جو کل قیامت والے دن مجھے پیشی نہ اللہ سبحانہ کے حضور میں کرنی ہوتی۔ تو اس طرح کا جتنی بڑی شان اتنا بڑا خوف ہے جی، خوف الہی جس دل میں آ گیا، جس آنکھ میں آ گیا، وہ اس کا بیڑا پار ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پر شریعت اور سنت لازم ہے، پس اس دنیا میں جو بھی شخص شریعت اور سنت پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو رویا کرو، پس اگر رونا نہ آئے تو کم کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو، کیونکہ اہل دوزخ خون کے آنسو روئیں گے جہاں تک کہ وہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چل پڑیں۔ استغفر اللہ، کتنا سخت معاملہ آنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کو علم کی اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہو، اور آدمی
کو جھوٹ کی اتنی بات کافی ہے کہ وہ استغفراللہ کہہ کر پھر لوٹ آئے، یعنی پھر دوبارہ برائی میں لگ جائے۔ ایک دفعہ استغفراللہ کہا، پھر برے کام میں لگ جائے کہ اسے پھر دوبارہ استغفار کہنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملے میں بچائے اور ڈر اور خوف والی کیفیت ہماری بنائے رکھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا، مبارک ہو شخص کو جسے لوگوں سے وحشت اور اپنے مولا سے انس ہو جائے اور جو اپنے گناہوں پر آنسو بہانے والا ہو جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرمایا، 5 چیزیں بدبختی کی علامتوں میں سے ہیں: دل کی سختی، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، قلت حیا، دنیا کی چاہت اور لمبی امید۔ کیسی خوبصورت باتیں، یعنی دل کا سخت ہو جانا، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، حیا کا قلت ہو جانا، بے حیا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو فی زمانہ ہو رہا ہے، اپنی بچیوں کو ڈانس کرتا باپ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، بیویاں ڈانس کرتی ہیں، یہ آج کی ڈیموکریسی ہے، اور جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر پیسے برساتے ہیں۔ ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں، اللہ معاف کرے۔ فرمایا، دل کی سختی، آنکھ کا آنسو نہ بہانا، قلت حیا، دنیا کی چاہت اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ چیز مکروہ سمجھی جاتی تھی کہ انسان اس سے زیادہ خشوع ظاہر کرے جتنا اس کے دل میں ہے۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا، دلوں کا علام الغیوب کے لیے جھک جانا خشوع ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں جو دلوں کا جاننے والا ہے، ان کے رازوں کا جاننے والا ہے، اس کے سامنے جھک جانا، اسے خشوع کہتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حسین ترین چیزیں 5 ہیں: گناہوں پر رونا، گناہوں کی اصلاح کرنا، علام الغیوب، غیب جاننے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، علام الغیوب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غیب جاننے والا ہے اس کی اطاعت کرنا، دلوں کے زنگ کو دور کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ ہونا، یہ اعمال ہیں، حسین ترین اعمال۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کا غم مجھ پر ڈال دیا جائے اور میں روتا ہی رہوں۔ اللہ اللہ سبحان۔ رونا بھی بہت خوبصورت چیز ہے، جو کیفیت جس کو مل جاتی ہے نا، پھر اس کی اپنی کیفیت بن جاتی۔ میں ایک چھوٹا سا ضمن واقعہ بتاتا ہوں۔ حج مبارک کے موقع پر ایسے بیٹھے تھے، میرے پاس چھوٹے سائز کا قرآن پاک تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو میرے پاس ایک دوست آیا حاجی، اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن جو بیت اللہ شریف کے اوپر کون کون سی آیت لکھی ہوئی ہیں، تو اس نے مجھے آیت بتائیں اور پھر بعد میں رونا شروع ہو گیا۔ ایسے ایسے بیت اللہ شریف میں منظر دیکھیں، آج بھی یعنی لوگ روتے ہیں تو فرشوں کے اوپر پانی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ حضرت سفیان بن اینیا رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر کسی امت میں کوئی بھی غم زدہ روئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی امت میں سے کوئی روئے، جیسے پہلے بیان میں ہم نے حدیث پاک پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آپ بیان فرما رہے تھے، سامنے ایک بیٹھا رو رہا تھا آدمی، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے پاس یعنی ایسے لوگ ہوتے
جو پہاڑوں کی مانند گناہ ان کے ہوتے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو بھی معاف کر دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی روئے ہیں جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پہلے حدیث بیان ہو چکی۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب بندے کی گریہ زاری اپنے رب کی طرف سے ہو تو یہ نہ تو شکوہ ہے، نہ ہی گھبراہٹ ہے، نہ مایوسی۔ اپنی رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی عرض پیش کرتا ہے جی تنہائی میں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے بخش دے، میں تیرے عذاب کی طاقت نہیں رکھ سکتا، میرے گناہ ایسے ہیں جس کے اوپر یعنی دوزخ ہی واجب ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پہ رحم فرما دے، میری بخش کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے اب گناہ کر لیا ہے، اب میں کہاں جاؤں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ امام کشری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ کسی کے غم کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ انہیں جواب دیا، اس کی کثرت آہوزاری کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کثرت گریہ بکا کی وجہ سے 2 سیاہ خط پڑ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ جسری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، انہیں سلام کیا اور عرض کیا مجھے کوئی وصیت فرمائیں کیونکہ میں غزوہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اسے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یوں ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یہاں تک کہ تم اس سے جا ملو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، خود کو زندوں میں شمار نہ کرو، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو۔ حضرت عمران بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کاش میں راکھ ہوتا کہ مجھے شدید آندھی والے دن اڑتی پھرتی، یعنی ایسی راکھ ہو جاتا ہے آندھی مجھے اڑائے پھرتی ہیں۔ وہ ایک روایت میں آتا نا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ایسے دریا میں ڈال دینا، ہوا میں ڈال دینا، ادھر ادھر بکھیر دینا ہے جی۔ تو جب اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاضری ہوئی، ساری ہر جگہ سے راکھ آئی اور سارا اس کا دوبارہ اس کا وجود بنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے یا اللہ میں نے ایسے اس لیے کیا کہ میں تیرے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا جی، میں گناہ گار آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات پہ اتنا رحم آیا کہ اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن قیم جوزیہ بیان کرتے ہیں، کہا گیا کہ خشوع شہبت کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے اور سینوں سے اٹھنے والے دھوؤں کو مٹاتا ہے اور دل میں نور تعظیم کو روشن کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی رونے والا بنائے۔ کیسے ہوگا رونا، کیسے آئے گا؟ جب دل ہمارا بالکل صاف ہو جائے گا، ایسے جیسے بچے کا، جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں، کہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوں گے، قرآن پاک پڑھنے ویسے ہوں گے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے ذکر و اذکار کرنے سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دکھ درد غم اٹھائے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے سے ہوں گے۔ اہل بیت طہار کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کرنے سننے سے ہوں گے، اور حلال رزق سے ہوں گے، اور آنکھوں کو حرام سے بچانے سے ہوں گے۔ ہر وقت آدمی یہ تصور رکھے کہ کل میری بھی موت آنی ہے، کیسا موقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس کے سامنے وہ کبریائی اسی کی شان ہے جی، تیرے میرے کے لیے کیا ہے کہ تو مٹی ہے، میں بھی مٹی ہوں، کل پھر اسی مٹی میں چلے جانا ہے۔ کیا اس میں یعنی ایسے تکبر والی بات ہے؟ آدمی کو یہ نہیں پتہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک تکلیف ہو جائے
تو وہ پھر اٹھ نہیں سکتا، ہائے ہائے کرتا پھرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف سے رونے والا بنائے، اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار کی محبت عطا فرمائے، اپنے والدین کا فرما بردار رکھے، اپنے شیوخ کا عزت کرنے والا بنائے، اب بڑے کے ساتھ اس کی عزت کرے، چھوٹے کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ہاں جی، یتیموں کے ساتھ ان کے سروں پہ اوپر ہاتھ پھیرے، قبرستانوں میں جائے، ہسپتالوں میں جا کے دیکھے لوگوں کی کیا کیا حالت ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہت زیادہ خوف عطا فرمائے، اور ہماری آنکھیں ایسی کر دے جو اس کے دل سے، جو اس کے خوف سے روئیں، اور پھر وہ جو آنسو ہے ہمارے چہرے کو تر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔